صلہ رحمی کا اشارہ ہے قرابتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کے مابین الفت پیدا کر کے انہیں وحدت کے رشتے میں پرونا، ان کو ایک دوسرے سے دور ہونے یا کٹ جانے سے بچانا۔ جیسے رشتہ دار انسانی جسم کے باہر کی دنیا میں ہے، اسی طرح بہت سے رشتہ دار انسانی جسم اور وجود کے اندر بھی بستے ہیں۔ تو جس طرح خارجی قرابتیں ہیں باہر کی دنیا میں، یہ ماں باپ ہیں، یہ بھائی بہن ہیں، پھر یہ کزنز ہیں، پھر یہ اور سیکنڈ کزنز ہیں، پھر یہ چچا تائے ہیں، یہ ماموں ہیں، خالائیں ہیں، تو یہ خونی رشتے سے باہر خاندان کی قرابتیں بنتی چلی جاتی ہیں، ایک دائرہ ہے۔ اسی طرح آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا ایک وجود ہے، اس کے اندر بھی رشتہ دار ہیں آپس میں، وہ اندر بھی کچھ ایسے افراد، ایسے وجود ہیں جن کی مابین قرابتیں ہیں۔ تو آج کا معنی مفہوم انک لتصل الرحم کا یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وجود انسانی کے جو اندر قرابتیں ہیں ان کو بھی جوڑتے ہیں اور جوڑ کے ایک کر دیتے ہیں۔ باطنی رشتہ داریوں کو بھی جوڑتے ہیں۔ رحم کا لفظ عام طور پہ جو آپ سنتے پڑھتے ہیں، اس کو تینوں اعراب آتے ہیں۔ رحم کا اعراب بھی آتا ہے اور رحم کا اعراب بھی آتا ہے زبر کے ساتھ، اور الرحم کا اعراب بھی آتا ہے راء میں زیر کے ساتھ۔ رحمہ اسی سے رحمت بھی ہے، اسی سے مرحمت بھی ہے، اسی سے رحم اور رحم بھی ہے۔ اس کا معنی ہے رقت القلب، دل کا نرم ہونا، دل کا عطف، جھکنا دوسرے کی طرف، دوسرے پر تعطف، مرحمت یعنی احسان کرنا، دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور جب اس کے ساتھ لفظ صلہ لگ جاتا ہے تو صلہ وصل کے معنی میں، ایصال اتصال کے معنی میں، تو اس کا مطلب ہوا کہ ایسا احسان کرنا کہ باہر کے رشتہ دار جیسے جوڑے جاتے ہیں کہ وہ ایک خاندان اور ایک اکائی بن کے رہیں، اس طرح وجود انسانی کے اندر جو مختلف قرابتیں ہیں ان پر ایسا احسان کرنا اور ایسی محبت ان کے درمیان قائم کرنا اور ان کے درمیانی رشتے کو ایسا مضبوط کرنا کہ وہ اندر بھی ایک اکائی بن جائیں، ان کے اندر تفرقہ نہ رہے، فاصلہ نہ رہے، ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ چونکہ جو رحم ہے اس کا بنیادی معنی ہے یہ منبت الولد ہے، یعنی وہ بنیادی جگہ جہاں سے ولادت ہوتی ہے، بچہ جہاں جنم لیتا ہے، اور وہ خونی رشتہ بنتا ہے، اور وہ قریب، پھر اس کے باہر، پھر اس کے باہر، وہ خونی رشتے آپس میں اس رحمی قرابت کی بنا پر ارحام کہلاتے ہیں۔ اب جب اس کا لغوی اعتبار سے آپ تعلق سمجھ گئے تو اب اس کے باطنی، روحانی، عرفانی اور اشاری معنی کی طرف آتے ہیں حدیث پاک کے اس گوشے کے۔ وہ یہ
کہ انک لتصل الرحم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مبارک ہستی تو وہ عظیم ہستی ہے جو انسانی وجود کے اندر جو بکھرے ہوئے اجزاء اور اعضاء ہیں ان سب کو ایک مرکز کے ساتھ جوڑ دیتی ہے وجود کے اندر۔ تو اب ہم اس باطنی اور اشاری معنی کے اعتبار سے قرابت کو خارجی معنی میں نہیں لے رہے، اب معنی یہ لے رہے ہیں کہ انسان کے اندر موجود قرابتیں رشتہ دار ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ انسان کے اندر کے اعضاء اور قوا ہیں، قوتیں ہیں، انسان کے اندر لطائف ہیں، انسان کے اندر میلانات ہیں، انسان کے اندر ادراکات ہیں، رجحانات ہیں، اور وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ انسان جب اس مادی دنیا میں رہتا ہے تو ان کی سمت اندر کے اعضاء و اجزاء کی اور قوا کی ایک سمت نہیں رہتی، بکھر جاتے ہیں۔ تو حبیب آپ اپنی توجہ روحانی سے اور توجہ باطنی سے ان اندر کی قرابتوں کو بھی ایک سمت میں جوڑ کر وحدت بنا دیتے ہیں۔ اور وہ قرابتیں اس لیے ہیں ارحام کہ وہ سب نکلے ایک ہی اصل سے ہیں، ایک ہی اصل سے نکلے مگر بکھر جاتے ہیں۔ آپ ان کو بھی جوڑ کے ایک وحدت کے رشتے میں پروتے ہیں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے رحم گویا صرف خارجی رشتہ داروں کا نام نہ رہا بلکہ انسانی وجود کے اندر جتنے قوا، اعضاء اور لطائف ہیں ان میں وحدت پیدا کر دینے کا نام صلہ رحمی